السلام علیکم دوستو، ممتاز علی حاضر ہے ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے 5 مرغیاں اور 1 مرغا۔ تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نشان پر بھی کلک کر دیں، اس سے آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے گا۔ تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ 5 مرغیاں اور 1 مرغا۔ کل علامہ شکم پرور لدھیانوی بہت عرصے کے بعد میرے غریب خانے پر تشریف لائے اور اس روز میرے گھر کو غریب خانہ انہوں نے خود قرار دیا، کیونکہ وہ ناشتے میں جو کچھ نوش فرمانا چاہتے تھے وہ سارے آئٹم گھر پر دستیاب نہ تھے۔ اس روز وہ کچھ خوش بھی نظر آ رہے تھے مگر ایک بات پر پریشان بھی تھے۔ پہلے میں نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو بولے حضرت مکروہات دنیا میں اتنا مصروف رہا کہ اپنے بیٹے کے ختنے کی رسم ہی یاد نہیں رہی اور نہ کسی نے یاد دلائی۔ اس پر میں نے کہا علامہ صاحب اس میں پریشانی کی کون سی بات ہے، اب کروا لیں۔ بولے وہ 16 سال کا ہو گیا ہے۔ میں نے ہنسی پر مشکل سے قابو پایا۔ علامہ صاحب کہہ رہے تھے، میں نے پھر بھی اللہ کا نام لے کر ارادہ کیا اور نائی کے پاس گیا کہ بچے کے ختنے کرنے ہیں۔ وہ گھر آیا مگر بچے کو دیکھ کر معذرت کر کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد پوچھنے لگے آپ کے گھر میں کوئی کلہاڑا ہے؟ میں نے کہا اس کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ بولے گھر کے باہر جھاڑیاں بہت پڑ گئی ہیں، وہ کاٹنا ہے۔ اس دفعہ میں نے معذرت کر دی۔ ان کی خوشی کی وجہ پوچھی تو بتانے لگے کہ حکومت نے ہر خاندان کو 5 مرغیاں اور 1 مرغ پولٹری فارم کے لیے دے رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے ان کے منہ میں پانی بھر آیا۔ بولے میں لائف سٹاک والوں سے درخواست کا فارم بھی لے آیا ہوں، اور پھر انہوں نے جیب سے فارم نکال کر مجھے تھما دیا۔ میں نے اس پر ایک نظر ڈالی تو پوچھا علامہ صاحب آپ نے یہ فارم پڑھا ہے؟ بولے نہیں، پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، یہ فل کروں گا اور لائف سٹاک کے دفتر سے 5 مرغیاں اور 1 مرغا لے آؤں گا۔ پھر بولے مجھے مخاطب کر کے کہنے لگے 5 مرغیوں کے لیے 1 مرغا کافی ہوگا؟ میں نے پوچھا کیا مطلب؟ بولے لوگ مرغے کی نسبت مرغا زیادہ شوق سے کھاتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے ہنستے ہوئے کہا علامہ صاحب حکومت آپ کو یہ پرندے کھانے کے لیے نہیں پالنے کے لیے دے رہی ہے تاکہ مرغیاں انڈے دے اور ان کی افزائش نسل ہو، اور یوں آپ کے پاس سینکڑوں مرغیاں اور ہزاروں انڈے جمع ہو جائیں گے جس سے ملکی معیشت کے استحکام میں مدد ملے گی۔ یہ سن کر علامہ صاحب مسکرائے اور فرمایا یہ بات کی باتیں ہیں، مرغا اور مرغیاں ایک بار ہاتھ لگے تو صحیح۔ میں نے سوچا علامہ صاحب کی خوش فہمی دور کر دوں، چنانچہ میں نے درخواست فارم پڑھ کر سنانا شروع کر دیا۔ فارم کی عبارت سن کر علامہ صاحب کچھ پریشان ہوئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں رستے میں آج مرغی کا ریٹ پتہ کر کے آیا ہوں، 230 روپے کلو ہے اور 1 کلو میں 1 سے زیادہ مرغیاں ہوتی ہیں۔ غضب خدا کا، اگر 1200 روپے میں 5 مرغیاں اور 1 مرغا ملنا ہے تو لائف سٹاک والوں ہی سے لینا ہے۔ میں نے عرض کی علامہ صاحب میں مرغی دان نہیں ہوں، یقیناً اس میں عوام کے لیے ریلیف ہوگا جو لے مین ہونے کی وجہ سے میں سمجھ نہیں سکا، ورنہ حکومت کو بلکہ خود وزیر اعظم کو اس کا اعلان کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ میں نے یہ بھی کہا کہ باقی تو سب ٹھیک ہی ہوگا مگر یہ جو علاقے کے نمبردار اور امام مسجد کے دستخط کروانا ہے یہ تھوڑا سا خجل خواری والا کام ہے۔ علامہ صاحب نے فرمایا امام مسجد تو میں خود ہوں، چنانچہ دستخط میں خود ہی کر لوں گا۔ میں نے پوچھا آپ کون سی مسجد کے امام ہیں؟ بولے جس مسجد کی تعمیر کے لیے میں نے چندہ جمع کر رہا ہوں۔
تعمیر ہونے پر اس کا امام میرے علاوہ اور کون ہوگا؟ علامہ صاحب مجھے اس سکیم سے اب زیادہ خوش نظر نہیں آ رہے تھے، چنانچہ اپنی نشست سے اٹھے اور مصافحہ کر کے جانے لگے تو دروازے پر دستک ہوئی۔ ملازم نے دروازہ کھولا تو ایک ٹرے میں انواع و اقسام کی نعمتیں تھیں۔ میرے ہمسائے مرزا صاحب نے نیاز دلوائی تھی اور ہمارا حصہ بھجوایا تھا۔ علامہ صاحب دوبارہ اپنی نشست پر تشریف فرما ہو گئے اور ملازم جو یہ ٹرے اندر دینے جا رہا تھا اسے آواز دے کر بلایا اور سامنے دھری میز پر پلاؤ، زردہ اور قورمہ وغیرہ کی ڈشیں رکھ دیں۔ میں نے عرض کی، علامہ صاحب، مرزا صاحب کا ملازم باہر برتن واپس لینے کے لیے کھڑا ہے، یہ کھانا ہمیں اپنے برتنوں میں تو ڈالنے دیں۔ انہوں نے سنی انسنی کرتے ہوئے میرے ملازم سے کہا، باہر جو بندہ برتنوں کے انتظار میں کھڑا ہے اسے کہو وہ گھنٹے بعد آ کر برتن لے جائے۔ اور پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ علامہ شکم پرور لدھیانوی کھانے کے ساتھ مکمل انصاف کرنے کے بعد صوفے پر ہی ٹیک لگا کر سو گئے، مگر تھوڑی ہی دیر بعد اپنے ہی خراٹوں کے شور سے اٹھ بیٹھے اور مجھ سے مصافحہ کر کے رخصت ہونے لگے اور مجھے بتایا کہ وہ اب ایک اور نائی کے پاس جا رہے ہیں، مگر پھر دروازے سے مڑ کر واپس آئے اور فرمایا، تو کیا آپ کے پاس واقعی کلہاڑا نہیں ہے؟